بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى كل من دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. جزا الله عنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله. اللهم صل على محمد في أول وأوسط وآخر. برادران اسلام، میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، رمضان المبارک کا کافی حصہ گزر چکا ہے اور اب یہ آخری عشرہ ہے. رمضان المبارک کا قرآن کریم کے ساتھ گہرا ربط ہے. میں نے پچھلی آن لائن نشستوں میں بھی یہ بات ذکر کی تھی کہ رمضان المبارک میں خاص طور پر قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے. اس وقت چونکہ لاک ڈاؤن کا زمانہ چل رہا ہے اور لوگوں کا ایک دوسرے سے ملنا جلنا مشکل ہو رہا ہے، مساجد میں جانا مشکل ہو رہا ہے، یہ ایک اچھا ذریعہ ہمارے پاس ہے کہ آن لائن باتیں لوگوں تک پہنچائی جا سکے. ہمارے کچھ بہت خاص دوستوں کے اصرار پر آج یہ ارادہ کیا ہے کہ اب روزانہ مختصر سی مجلس عصر کے بعد اسی وقت میں انشاءاللہ تفسیر کے عنوان پر آپ کے سامنے پیش کی جائے گی. اور جتنے ایام رمضان المبارک کے باقی ہے ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ قرآن کریم کی پہلی سورت جو تلاوت کے اعتبار سے پہلی ہے سورہ فاتحہ، انشاءاللہ اس کی مختصر وضاحت اور مختصر تفسیر آپ حضرات کے سامنے پیش کریں گے. اللہ تعالی ہمارے اس کہنے سننے کو قبول فرمائے اور اللہ ہم سب کو اخلاص و للہیت کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیوں، قرآن کریم ایک جامع ترین کتاب اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک زندہ و جاوید معجزہ ہے. قرآن کریم معجزہ کیا ہوتا ہے؟ معجزہ در حقیقت دلیل نبوت ہوا کرتی ہے، نبوت کا پروف ہوتا ہے معجزہ. اور اس کو اس طرح آپ سمجھیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے پہلے جتنے انبیاء کرام علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے اور انہوں نے اعلان نبوت کیا تو لوگوں نے یہ مطالبہ کیا کہ آپ اگر نبی ہیں تو اپنی نبوت پر کوئی دلیل پیش کیجئے، کوئی پروف پیش کیجئے. تو حضرات انبیاء کرام علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور دلیل کے معجزات پیش کیے اور وہ معجزات مختلف تھے. ہر زمانے میں جتنے انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لاتے تھے ان کو ان کے زمانے کے اعتبار سے معجزات اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے. کسی کو کوئی معجزہ ملا، کسی کو کوئی معجزہ ملا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ عصا ملا کہ آپ جب پھینکتے تھے تو وہ اژدہا بن جاتا تھا. ید بیضا کا معجزہ ملا. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ ملا کہ آپ کسی مردے کے پاس کھڑے ہو کر قم باذن اللہ کہتے تھے تو وہ زندہ ہو جاتا تھا. حضرت صالح علیہ السلام کے سامنے لوگوں نے مطالبہ کیا تو پہاڑ جنبش میں آیا اور اونٹنی اس میں سے برآمد ہوئی. بہرحال مختلف معجزات مختلف انبیاء کرام علیہ السلام کو
اللہ رب العزت نے عطا فرمائے۔ میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء والمرسلین، تاجدار مدینہ، فخر رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے بہت سے معجزات عطا فرمائے، بے شمار معجزات عطا فرمائے، ہزاروں معجزات عطا فرمائے، اور ان معجزات میں ایک زندہ و جاوید معجزہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی شکل میں عطا فرمایا، جو ایسا معجزہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سے ملا تب سے لے کر اب تک وہ پہلو اللہ تعالیٰ نے اتارا۔ کبھی ضرورت پیش آئی تو سورہ کہف اور سورہ یوسف کے شکل میں مستقل بھی واقعات اللہ تعالیٰ نے اتارے۔ بہرحال جیسی جیسی ضرورت پیش آتی گئی، جیسا جیسا تقاضا پیش آتا گیا، ویسے ویسے مضامین اللہ تعالیٰ نے اتارے، اور اب یہ آخری کتاب ہے جو آسمانوں سے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ اس سے پہلے جو کتابیں اللہ تعالیٰ نے اتاری تھی وہ کتابیں ختم ہو گئی، وہ کتابیں اپنی اصل شکل میں باقی نہیں رہی۔ تورات اپنی اصل شکل میں نہیں ہے، زبور اپنی اصل شکل میں نہیں ہے، انجیل اپنی اصل شکل میں نہیں ہے، وہ کتابیں سب تبدیل کر دی گئی اور اس کے جو کچھ مضامین تھے وہ بدل دیے گئے۔ یہ آخری کتاب ہے قرآن کریم جو اللہ رب العزت نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی، اور معجزہ بن کر یہ کتاب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آئی۔ اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ معجزات دیے گئے وہ بے شمار معجزات، بے حد اور بے انتہا معجزات، ایک ایک وقت میں کئی افراد کے سامنے کیسے معجزات پیش آئے۔ بخاری شریف کی روایت سے میں آپ کو مثال دیتا ہوں اور پھر اپنی بات کو میں آگے بڑھاؤں گا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غزوہ خندق کے موقع پر خندق کے کھودنے میں بذات خود شامل تھے، شریک تھے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین خود کام کر رہے تھے۔ بخاری شریف میں ہے کہ ان کے پاس مزدور نہیں تھے کہ وہ اپنے مزدوروں کے پاس کام کرواتے، صحابہ کام کر رہے ہیں، حضور کام کر رہے ہیں۔ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میری نظر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ مبارک پر پڑی اور میں نے دیکھا کہ آپ انتہائی بھوک کے عالم میں ہیں، تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی کہ میں ایک خاص کام سے جانا چاہتا ہوں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے اجازت دے کر اپنے گھر پر تشریف لے گئے اور اپنی بیوی سے کہا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر عجیب و غریب کیفیت دیکھی ہے، کیا گھر میں کچھ کھانے کو موجود ہے؟ تو بیوی نے کہا کہ وہی کچھ جو اور ایک بکری کا چھوٹا سا بچہ ہے، وہ بچہ ذبح کیا گیا اور کچھ آٹا تیار کر کے کچھ روٹیاں تیار کرنے کا انتظام کیا گیا اور کچھ سالن تیار ہوا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ اتنا کھانا تھا کہ جس کو 2-3 آدمی مل کر کھا سکے، کچھ آدمی مل کر کھا سکے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پاس تشریف لے گئے اور کان میں حضور کو کہہ رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تھوڑے سے کھانے کا انتظام کیا ہے، آپ چلیے میرے گھر پر تاکہ آپ شکم سیر ہو سکے، آپ کا پیٹ بھر سکے، اور زیادہ کھانا نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تشریف لائیے اور 2-3 ساتھیوں کو اور ساتھ لے لیجیے، زیادہ کھانا نہیں ہے۔ حضور نے جب یہ بات سنی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، او میرے صحابہ تیار ہو جاؤ، جابر نے تمہاری دعوت کا انتظام کیا ہے۔ تو اب سارے کے سارے صحابہ جتنے وہاں کھودنے میں شامل تھے سب تیار ہو گئے اور حضرت جابر آگے جا رہے ہیں، حضور اور صحابہ تشریف لا رہے ہیں۔ حضرت جابر نے اپنی بیوی کو جا کر خبر دی کہ تمہیں پتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے نہیں آ رہے، سارے صحابہ آپ کے ساتھ آ رہے ہیں۔ تو جابر رضی اللہ عنہ کی اہلیہ نے پوچھا کہ حضور کو آپ نے بتلایا تھا کہ کھانا کب ہے؟ کہا ہاں میں نے تو بتلایا تھا۔ کہا تب تو کوئی بات نہیں، حضور لا رہے ہیں، اللہ انتظام فرمائیں گے۔ اور ہوا یہی کہ دیگچی جس میں کھانا پک رہا تھا وہ آگ کے اوپر رکھی گئی اور وہ آگ برابر اس کو پکاتی رہی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سالن نکالا جاتا رہا، روٹیاں پکتی جاتی رہی۔ وہ کھانا جب تک تیار ہوا، صحابہ جب تک کھاتے رہے، وہ آگ جلتی رہی لیکن آگ نے اس کھانے کو جلایا نہیں، اور وہ تھوڑا سا کھانا ان سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے لیے کافی ہو گیا۔ تو یہ ایک معجزہ تھا۔
ساتھ میں سب سے بڑا معجزہ اگر کوئی ہے تو وہ قرآن کریم ہے، جو آج تک اسی شکل میں موجود ہے جس شکل میں اللہ رب العزت نے قرآن کو اتارا تھا، اس میں کوئی تبدیلی آج تک نہیں کی جا سکی، اور ہمارا ایمان ہے کہ قیامت آ جائے گی اور دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے گی لیکن قرآن کریم پہ کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ بہرحال ایک زندہ و جاوید معجزہ ہے جو اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم امتیوں کو نصیب فرمایا۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال اس وقت جو ہم آپ کے سامنے ذکر کر رہے ہیں وہ یہ کہ اس قرآن کریم میں جو سب سے پہلے نمبر پر سورت پڑھی جاتی ہے اسے سورہ فاتحہ کہتے ہیں۔ اس کو کیوں فاتحہ کہتے ہیں وہ اگلی نشستوں میں ہم آپ کے سامنے انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ اس وقت خاص بات یہ ذکر کرنی ہے کہ قرآن کریم جب ہم پڑھنے کے لیے بیٹھیں، جب ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں تو سب سے پہلا جو حکم ہے قرآن کے پڑھنے کے بارے میں وہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب قرآن پڑھو تو پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو۔ یہ حکم کیوں دیا گیا؟ اصل میں ہمارا ایک بہت بڑا دشمن ہے ابلیس، شیطان۔ وہ ہر نیک کام میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، ہر نیک کام میں وہ رکاوٹ بننے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ انسان کو اس کے نیک کاموں سے روک دیا جائے اور بھلائی کے کاموں سے روک دیا جائے، خیر کے کاموں سے روک دیا جائے، ہر بھلے کام سے وہ روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم بھی چونکہ نیک عمل ہے، اچھا عمل ہے، کہیں شیطان کی وسوسوں میں انسان مبتلا نہ ہو جائے۔ قرآن ایک نور ہے اور وہ نور دل میں اترتا ہے، وہ نور دل میں جگہ پاتا ہے، اور شیطان دل میں وساوس ڈالتا ہے، کہیں شیطان کے وساوس کی وجہ سے وہ نور اترنا بند نہ ہو جائے۔ تو شیطان کے وساوس کو بند کرنے کے لیے سب سے پہلا یہ حکم ہوا کہ اس کے وساوس کو ختم کرنے کے لیے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا کر لو، اور وہ دعا کے الفاظ یہ سکھائے کہ یہ کہو کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری حفاظت فرمائے۔ تو شیطان پہلے سے کہہ کر آیا ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں کہ میں تیرے بندوں کو سیدھے راستے پر نہیں آنے دوں گا، میں ان کو غلط راستوں کی طرف لے جاؤں گا، میں ان کو بے راہ روی کی طرف لے جاؤں گا، میں ان کو ناشکری کی طرف لے جاؤں گا، میں جنت کے راستوں سے ان کو ہٹاتا رہوں گا۔ تو وہ کوشش کر سکتا ہے قرآن کریم کے پڑھنے کے موقع پر کہ وہ انسان کو قرآن سے دور کر دے۔ تو پہلے نمبر پر دعا سکھا دی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو تاکہ شیطان کے داؤ سے بچ جاؤ۔ یہ ایک دعا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور حدیث پاک میں اس کے فضائل آئے ہیں۔ ایک فضیلت یہ آئی ہے کہ حضرت معقل ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت نقل کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ کوئی آدمی روزانہ صبح میں، فجر کے بعد، صبح کے وقت میں اعوذ باللہ پڑھے 3 مرتبہ، لیکن اس کے الفاظ کچھ دوسرے ہیں۔ وہ الفاظ اعوذ باللہ کے اس طرح ہے: اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، 3 مرتبہ پڑھے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اور اس کے بعد سورہ حشر کی آخری 3 آیتیں پڑھے، واللہ الذی لا الہ الا ہو، آخر تک 3 آیتیں پڑھے۔ تو 3 مرتبہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم اور 3 سورہ حشر کی 3 آخری آیتیں پڑھے۔ تو جو آدمی روزانہ صبح میں اس طرح پڑھے گا، اللہ رب العزت کی طرف سے 70,000 فرشتے اس کے لیے متعین کیے جائیں گے جو دن بھر اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے، دن بھر اس کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے رہیں گے۔ یہ کام ہوتا رہے گا، اور اگر صبح میں یہ آدمی پڑھ چکا اور پھر شام تک انتقال ہو جاتا ہے تو شہیدوں میں اس کا نام لکھا جائے گا، اور اگر کوئی رات میں پڑھ لیتا ہے اور رات میں انتقال ہو جائے تو بھی اس کو یہی فضیلت حاصل ہوگی کہ 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہیں گے اور اس کا نام شہداء میں لکھا جائے گا۔ یہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم کی برکت ہے۔ ایک اور حدیث حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ حضرت خولہ کہتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
اگر کوئی آدمی کسی گاؤں میں چلا جائے، کسی نئی بستی میں چلا جائے اور نئی بستی میں جا کر اگر وہاں پڑاؤ ڈالے، وہاں اگر رکے اور کچھ دن قیام کرنا چاہے یا کچھ دیر قیام کرنا چاہے اور وہاں جا کر اعوذ باللہ پڑھے، لیکن اس اعوذ باللہ کے الفاظ الگ ہے، وہ ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ اگر کوئی یہ کلمات پڑھ لیتا ہے تو جب تک وہ وہاں رکا رہے گا وہاں کی مصیبتوں سے وہ بچتا رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کے مصائب سے اس کی حفاظت کرتے رہیں گے۔ تو بہرحال یہ بڑا قیمتی کلمہ ہے اعوذ باللہ کا کلمہ۔ تو قرآن کریم کے پڑھنے سے پہلے اس کلمے کو یعنی اس دعا کو پڑھنے کی تاکید کی گئی اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حکم فرمایا۔ بہرحال اس سے ایک سبق یہ ملتا ہے کہ قرآن کریم کے پڑھنے سے پہلے اگر شیطان سے بچاؤ کی دعا کرنی چاہیے تو ہمیں اپنی زندگی بھر کے تمام کاموں میں بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ شیطان مردود سے ہماری حفاظت فرمائے۔ شیطان کبھی انسان کا دوست نہیں ہوا ہے، وہ ہمیشہ دشمنی میں سرگرداں ہے، ہمیشہ لگا رہتا ہے کہ کب انسان کے لیے کوئی داؤ سے مل جائے کہ وہ انسان کو حق راستے سے ہٹا دے۔ تو قرآن ایک حق راستہ ہے، اچھا راستہ ہے، اس کی تلاوت ایک نیک عمل ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من قرأ من کتاب اللہ حرفا فلہ عشر امثالھا، جو کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ اور آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے ولا اقول الف لام میم حرف، میں نہیں کہتا ہوں کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف، الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے، اس کے ایک ایک حرف پر بھی اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرمائیں گے۔ تو قرآن ایک بابرکت کتاب ہے۔ آج ہمیں شکایت ہے اس بات کی کہ ہمارے گھروں میں قرآن کریم رکھا رہتا ہے، قرآن ہم سے شکایت کرتا ہے میرے بھائیوں۔ وہ شکایت اگرچہ ہمیں سنائی نہیں دیتی ہے کہ قرآن کیا شکایت کرتا ہے، اگر ہمیں سنائی دیتا تو ہم سن پاتے کہ قرآن کو جب پڑھا نہیں جاتا ہے تو یہ قرآن ہمیں گھروں میں شکایت کرتا ہے، یہ شکایت کرتا ہے کہ اے اللہ کے بندے میں کب سے تیرے گھر میں رکھا ہوا ہوں اور میں کب سے تیرے گھر میں رہ رہا ہوں، تو نے مجھے اٹھایا نہیں، تو نے میری تلاوت نہیں کی، تو نے مجھے پڑھا نہیں ہے۔ تو ہم بھی اپنی زبان حال سے یہ جواب دیتے ہیں کہ اے اللہ کے کلام ہم تجھے نہیں پڑھنے والے ہیں، جب میرا باپ مر جائے گا تب تجھے اتار کر پڑھیں گے، جب میری ماں مر جائے گی تب تجھے اتار کر پڑھیں گے، جب ہمارا رشتہ دار مر جائے گا تب تجھے اتار کر پڑھیں گے۔ میرے بھائیوں، یہ صرف مردوں کے لیے ایثار ثواب کے لیے پڑھی جانے والی کتاب نہیں ہے، یہ زندگیوں کو تبدیل کرنے والی کتاب ہے، ہمیں روزانہ اس کی تلاوت کرنی چاہیے۔ تو آج کی مجلس میں یہ بات ہم نے آپ کے سامنے ذکر کی کہ قرآن ایک بہت بڑا معجزہ ہے جو اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہمارے درمیان موجود ہے، اور اس قرآن کے پڑھنے سے پہلے ہمیں جو دعا پڑھنی ہے وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آئندہ کل کی مجلس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پر کچھ باتیں ذکر کریں گے اور اس کے بعد سورہ فاتحہ کی تفسیر روزانہ اس وقت انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کی جاتی رہے گی۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن سے سچا عشق نصیب فرمائے، قرآن سے ایسا تعلق نصیب فرمائے کہ جس دن ہم قرآن نہ پڑھیں طبیعت بے چین ہو جانی چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں عشق کامل قرآن کے ساتھ نصیب فرمائے، عظمت نصیب فرمائے۔ عید و عظمت و از جملہ جہاں آمین بار وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔